اللہ نے فرمایا کہ ارجع البصر کرتین، تم اس کائنات میں غور کرو، بار بار غور کرو، تمہیں اس میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ ینقلب الیک البصر خاسئا، تمہاری نگاہیں ذلیل ہو کر واپس لوٹیں گی، لیکن تمہیں اس میں کوئی فالٹ نظر نہیں آئے گا۔ ہر چیز کو اللہ نے جو بنایا ہے نا، جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہی بنایا ہے۔ دیکھو شیر کو اللہ نے گوشت خور بنایا تو شیر میں اللہ نے گرج رکھی اور دھاڑ رکھی، کیونکہ روب کے بغیر گوشت میسر، بولو نا بھائی، نہیں ہو سکتا۔ بکری نے گھاس کھانی ہے، جب وہ گھاس کھائے گی تو گھاس دفاع تھوڑی کرتی ہے، کیوں کھا رہے ہو بھائی مجھے، کرتی ہے؟ تو بکری کو اللہ نے پنجے نہیں دیے، نہ دھاڑنے کی صلاحیت دی ہے، کیونکہ اس نے گھاس کھانی ہے۔ شیر نے کیا کھانا ہے؟ گوشت۔ گوشت اس کو کوفتے بنا کے کوئی سامنے تھوڑی رکھے گا، گوشت کے لیے اس کو ہرن کا شکار کرنا ہے۔ تو اگر اس کو بکری جیسی باڈی دے دی جاتی تو وہ ساری زندگی ہرن کی لالچ میں بیٹھا رہتا، اور کوئی ہرن اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نہ کوئی ترس کھاتا۔ احسن کل شیء خلقہ، اللہ فرماتے ہیں جس چیز کو بنایا ہے نا، جیسا ہونا چاہیے تھا بالکل ویسا بنایا ہے میں نے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ کوئی بنانے والا ہے، یہ آٹومیٹیکلی خود سے نہیں بنی۔ ارے بھائی خود بخود بنی ہوتی تو اتنا خوبصورت نظام تو نہیں ہوتا۔ اچھا دیکھو، کچھ جانور ایسے ہیں جن کے جبڑے میں طاقت بہت ہے اور چیڑ پھاڑ کی صلاحیت بہت ہے، ان کی سپیڈ کم ہے۔ اب دیکھو ہرن کی اور شیر کی سپیڈ ایک جیسی ہوتی تو شیر نے تو جنگل کے ہرنوں کا سب کا تیا پانچا برابر کر دینا تھا نا۔ چیتا جو ہے نا، اس میں شیر کے جبڑے جیسی طاقت نہیں ہے، لیکن سپیڈ شیر سے زیادہ، یعنی ایک فالٹ پیدا کیا تو دوسری کوئی کوالٹی پیدا کر دی۔ کچھوا، کچھوے کو آپ دیکھ لو، انتہائی سست ترین جانور، چلنے سے پہلے 6 مہینے تو سوچتا ہے، مشورہ کرتا ہے کہ یہاں سے وہاں جاؤں کہ نہیں جاؤں، پھر چلے گا تو تھوڑا سا بھی سپیڈ بریکر آ گیا نا کہیں، رک جائے گا وہیں۔ 8-10 مہینے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑا رہے گا وہیں، سپیڈ ہی نہیں بیچارے کی۔ میں نے تنزانیہ کے ایک جنگل میں ہم گئے، ایک جزیرے میں، باقاعدہ شپ میں بیٹھ کے، بہت دور جزیرہ ہے وہ، اقوام متحدہ کے یونائٹڈ نیشن کے کنٹرول میں ہے وہ جزیرہ، اس کا نام ذہن سے نکل گیا اس وقت۔ جب ہم تنزانیہ گئے نا بیان کے لیے، تو وہاں وہ لوگ تھوڑا گھمانے پھرانے لے گئے ہمیں۔ یہ جو میں ملکوں میں سفر کرتا ہوں گھومنے کے لیے نہیں کرتا، بیان کے لیے کرتا ہوں۔ تو کبھی کبھار ہم ڈاکومنٹری بناتے، لوگ کہتے ہیں انجوائے کر رہے ہیں، بیان کے لیے جاتا ہے آدمی تو پھر انجوائے کرنے میں بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آئے ہیں ایسی تاریخی جگہ دیکھ لیں۔ تو وہ جو جزیرہ تھا نا، اس میں اتنے بڑے بڑے کچھوے، اور یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ان کی نگرانی ہو رہی ہے، اور وہ پھر دنیا سے کٹا ہوا جزیرہ، کوئی انسان نہیں وہاں پہ۔ تو اس میں ان کچھووں کی عمریں، ان کے جو خول ہوتا ہے نا کیپ، اس پہ ان کی ایج لکھی ہوئی ہے، کوئی 300 سال، کوئی 400 سال، کوئی 350 سال، کوئی 250 سال۔ وہ بہت پہلے سے یعنی جب گوروں کی حکومت تھی وہاں تنزانیہ پہ، تو اس وقت سے وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں کہ یہ یعنی اتنے۔ اور اچھا جو آج پیدا ہوا کچھوا، اس کی بھی ڈیٹ آف برتھ لکھ دی کہ اب اس کی بھی ایج کی، یعنی یہ شروع ہے۔ 300-400 سال پرانے کچھوے، تو دیکھو اللہ نے اس کو عمر اتنی لمبی کیوں دی، اس کی سپیڈ بہت سلو ہے۔ تو اب سارے کام اللہ نے کہا کہ تجھے جلد بازی کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تیرے پاس ٹائم بہت ہے جینے کا، اب اس کو جلدی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ جب کوئی جانور شکار، اب دیکھو اتنا سست جانور ہے، وہ تو اپنا ڈیفنس کر ہی نہیں سکتا نا۔ کوئی بھی جانور جب شکار کے لیے اس کی طرف بھاگے گا تو یہ بیچارہ تو بھاگ سکتا ہی نہیں ہے۔ شیر آئے، چیتا آئے، کوئی بھی آئے، وہ تو اس کو مار کے چلا جائے، یہ اس کے بھاگنے کا آپشن ہی نہیں ہے، چلنے کا نہیں ہے، بھاگنے کا کہاں سے؟ تو اللہ میاں نے کیا دیا، اس کا اتنا مضبوط خول، بڑا خول بنا دیا۔ اللہ نے کہا جیسے کوئی جانور حملہ کرے گا نا، تو خول کے نیچے اپنے آپ کو گردن سمیت چھپا لینا۔ اب ہوگا کیا، وہ اتنا مضبوط خول ہے، اس پہ بندہ کھڑا ہو جائے کوئی اس پہ اثر ہی نہیں پڑتا۔ تو اب کچھوا کیا کرے گا،
جو قریب کھڑا ہوا جانور ہے نا, جانور یہ سوچے گا کہ یہ اس خول سے باہر نکلے گا تو میں جھپٹوں گا, آخر ایک نہ ایک دن تو نکلے گا نا. ارے کوئی ڈاکو کسی گھر میں چھپ جائے تو پولیس چاروں طرف سے گھیرا کر لیتی ہے اور ناکہ بندی کر دیتی ہے کہ بھائی آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں نکلے گا, ورنہ تو بھوکا مرے گا نا. بھائی کب تک پڑا رہے گا, نکلے گا. تو وہ جو ہے نا, اب وہ شیر چیتے کھڑے ہوئے ہیں اس کے پاس, وہ کیا کرے گا, اندر غائب. اب شیر چیتا کہے گا بھائی کبھی نہ کبھی تو باہر آئے گا نا, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں, بھائی کبھی تو نکلو گے. تو کچھوا بزبان حال کہتا ہے بیٹا میں نہیں نکلنے والا, میں 100 سال اندر رہوں گا, تو مر جائے گا, میرے پاس ٹائم بہت ہے. وہ پڑا رہے گا, اس کو جلدی نہیں ہے, وہ تو 300 سال 400 سال رہنا ہے اسے زندہ, اس لیے وہ ٹینشن نہیں لیتا. تو اب اللہ نے اس کی اسپیڈ بہت سلو کر دی, تو اسے فائدہ کیا دیا کہ بھئی ایک عیب تیرے اندر پیدا کیا, تو اب تو ڈیفنس کیسے کرے گا, اتنا موٹا خول تیرے اوپر چڑھا دیا ہم نے, اور تجھے زندگی بہت لمبی دے دی, تو چلے گا آہستہ, لیکن تجھے جلدی چلنے کی ضرورت نہیں. اب وہ شادی بیاہ کے لیے رشتہ تلاش کرے گا, 20-25 سال لگ جائیں اس کے لیے کوئی ٹینشن, بولو بھائی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو جلدی ہوتی نا بھائی, لڑکی کی عمر دیکھو کیا ہو گئی مولوی صاحب, کہتے ہیں نا لوگ, لڑکے کی عمر نکلی جا رہی ہے, 45 کا ہو گیا, 50 کا ہو گیا, 5-6 سال رہ گئے, 2-4 سال رہ گئے. تو ہمارے پاس تو ہے, کچھوے کے پاس یہ ٹینشن نہیں ہے, کہہ رہا ہے ایسی کی تیسی. تو احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا نا, فمن ربکم یا موسیٰ, اے موسیٰ کون ہے رب, اس کو ذرا ڈیفائن تو کرو کس رب کی بات کر رہے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان شارٹ حضرت یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسا ڈیفائن کیا کہ اس سے بہترین طریقے سے ڈیفائن کرنا اللہ کو ممکن ہے ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا, میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جس نے ہر چیز کو بہترین طریقے سے بنایا اور اسے اس کی نیچر کے راستے پہ چلا دیا, بنایا بھی اور راستے پہ چلایا بھی. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ تو اللہ نے بنا دیا اس کو, اس کی 2 ٹانگیں ہیں, کھر ہیں, دماغ ہے, آنکھیں ہیں, کان ہیں, ہر چیز ہے نا بہترین, یہ تو ہے بہترین طریقے سے بنایا. اور اسے اس کی فطرت پہ چلانے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی بچے کو بھوک لگتی ہے, بکری کے بچے کو, وہ ماں کے تھنوں کی طرف لپکتا ہے, اسے پتا ہے کہ دودھ کہاں سے ملے گا اور کیسے میرے حلق میں اترے گا. اسے کس نے سکھایا ماں کے پیٹ میں, اللہ نے سکھایا کہ اس کو اس کے راستے پہ چلا دیا, اسے بتا دیا کہ دودھ پینا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھانا. بچہ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہی ہے, ابھی آنکھیں پوری طرح کھلی نہیں ہوتی, ماں کے تھن تلاش کر رہا ہوتا ہے کہاں ملے گا مجھے, اور تلاش میں ہوتا ہے بس مجھے دودھ چاہیے. تو یہ بھائی کہاں سے اس کو پتہ چل رہی ہیں یہ چیزیں. تو اللہ بھی فرماتے ہیں کہ تم اس کائنات میں عیب تلاش کرو, شہد کی مکھی کو اٹھا کے دیکھ لو, اللہ نے اس کو بنایا شہد بنانے کے لیے, سر سے لے کے دم کی آخری حصے تک ہر عضو اس کا اسی حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ کیا بنائے, شہد بنائے. اسی حساب سے آنکھیں دی گئیں, اسی حساب سے اتنا سب کھوپڑی میں دماغ, اس میں ایسی ٹائٹ انسٹالیشن ہوئی ہے کہ وہ بائی ایئر سفر کرتی ہے اور اسے ٹریگنومیٹری کا علم سیکھنے کی ضرورت نہیں, بائی ایئر سفر کرتے کرتے چھتے پہ پہنچ جائے گی وہ. یہ جو شہد کی مکھی چھتوں تک واپس پہنچتی ہے یہ آسان نہیں ہے, سائنسدان حیران ہے یہ جاتی کیسے ہے, اتنا دور نکل کے اس کو راستے یاد کیسے رہتے ہیں کہ کہاں واپس آنا ہے. دیکھو جب انسان زمینی سفر کرتا ہے نا تو علامتیں دیکھ دیکھ کے جاتا ہے, وہ آسان ہے. بائی ایئر سفر کرنا ٹریگنومیٹری کے علم کے بغیر ممکن, بولو نا بھائی, نہیں ہے. جہاز میں جو سفر ہوتا ہے نا وہ یہ تھوڑی, دیکھو پیدل سفر تو ایسے ہوتا ہے, میں آپ سے کہتا ہوں بھائی ادھر کلندری چوک سے ہو کر آؤ, آپ کہیں مفتی صاحب مجھے راستہ معلوم نہیں, تو میں آپ کو بتاؤں گا یار یہاں سے سیدھے نکلو گے تو جیسے ٹن مارو گے ایک کالے رنگ کا گیٹ آئے گا, ٹھیک ہے نا, تو آپ نے دیکھ لیا کالا گیٹ ہے, ہاں کالے گیٹ سے تھوڑا 1 میٹر آگے جا کے لیفٹ پہ ٹن مارنا, ایک نیم کا درخت آئے گا, ٹھیک ہے نا, وہاں 2 پوڈری بیٹھے ہوئے ہوں گے, ہوتے ہیں نا, تو وہ جیسے ہی پوڈری ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دینا, آگے نکل جانا, اس لیے کہ بہت سارے نیم کے درخت ہیں تو آپ کنفیوز ہو سکتے ہو. تو آپ نے بتایا 2 پوڈری وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے. ہمارے ہاں ایسا ہی ایڈریس ہوتا ہے بھائی, پوڈری آپ کو ہر جگہ ملیں گے. تو پھر ہم کہتے ہیں آگے جاؤ گے تو ایک گولے گنڈے والا آئے گا,
वसीम गोले गंडे को लेफ्ट पे छोड़ते हुए थोड़ा सा आगे जाओगे तो वो जलेबी वाला आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम एड्रेस समझा रहे होते हैं, जितना दूर पहुंचाना है आदमी बोलो ना भाई पहुंच जाता। लेकिन जब बाय एयर सफर करोगे, जैसे भी ये लाहौर से कराची, तो ये तो नहीं कि पायलट को ये बताया जाए भाई तू जब लाहौर से उठेगा ना जरा नीचे देखते रहना बादशाही मस्जिद आएगी, बादशाही मस्जिद से ना आगे मीनारे पाकिस्तान से सीधा टर्न मारना, ऐसा ना हो आगे वो इंडिया ना निकल जाना, इधर टर्न मारना तो मुल्तान थोड़ा आगे जाके, इतनी जल्दी आएगा नहीं लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मुल्तान के लाल रंग का ना वो एक इमारत नजर आएगी, समझ लो आधा रास्ता तय हो गया है, मुल्तान आ गया। मुल्तान से थोड़ा आगे टर्न मारोगे खेत आना शुरू हो जाएंगे खजूर के, समझ लो सखर क्या हो गया भाई, ऐसे सफर करता है जहाज। तो कर्व ट्रिग्नोमेट्री है कि भाई अर्ज़े बलद तूले बलद, इसी पे चल रहा होता है ना। तो मक्खी के बारे में जो साइंसदान हैं, शहद की मक्खी के बारे में, वो ये कहते हैं कि शहद की मक्खी छत्ते से उड़ के जब दूर दराज इलाकों पे जाती है तो ये जमीनी निशानात देख के सफर नहीं करती। तभी अगर शहद की मक्खी छत्ते से निकले और बाग में जाए, दरमियान में वसीम गोले गंडे वाला उसको मिले, आप वसीम गोले गंडे वाले को वहां से हटा दो, वापसी पे फिर भी मक्खी कहां पहुंचेगी? छत्ते में। लेकिन अगर आपको वैसे मैंने एड्रेस समझाया, इधर से जाओ, उधर दो पॉडरी बैठे में, उधर से वसीम गोले गंडे वाला, आप गए वो पॉडरी चले गए थे वहां से, तो आप तो वहीं खड़े हुए, यार पता नहीं कौन सा दरख्त बोला था मुफ्ती साहब ने, है भाई ये तो सलीम गोले गंडे वाला है, वसीम तो यहां पर कोई है नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। मक्खी कंफ्यूज नहीं होती, जाते हुए वसीम गोले गंडे वाला हो या आते हुए सलीम गोले गंडे वाला हो, मक्खी की सेहत पे इससे कोई असर नहीं पड़ता, उसने बाय एयर सफर करना है। और सूरज की किरणों से अंदाजा लगाती है, साये से अंदाजा लगाती है कि मैं जब निकली थी तो ये साया यहां था, वापसी पे ये साया यहां है। उससे पता नहीं उसके दिमाग में अल्लाह ने ऐसा कर्व ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस इंस्टॉल कर दी हैं कि इतना पेचीदा इल्म के तभी कुरान कह रहा है फस्लुकी सुबुला रब्बी की ज़ुलुला, ऐ मक्खी तू शहद की तू फलों की तलाश में दूर दराज इलाके की तरफ चली जा, घबराना नहीं, वापसी के लिए तेरे रब ने तेरे रास्ते तेरे लिए मुसख्खर कर दिए। ज़ुलुला का माना उनको जलील का माना कमतर बना दिया, तू उन रास्तों पे बैठ के आएगी, वो रास्ते तेरे फर्माबरदार हैं, तुझे रास्ते से पूछना नहीं पड़ेगा, रास्ते तुझे खुद बताएंगे कहां जाना है तूने, रास्तों को हमने तेरा गुलाम बना दिया है। कैसी अल्लाह की कुदरत है भाई, ये खुद बखुद बन सकती है। ये अल्लाह फरमा रहे हैं कि इस कायनात में गौर करो, तुम्हें कोई ऐब नजर नहीं आएगा। और फर्जिल बसरा कर्रतैनी, बार बार निगाह उठा के देखो, हल तरा मिन फुतूर, कोई फुतूर तुम्हें नजर आया इसमें? और यनकलिब इलैकल बसरु खासिअन, फरमाया तुम्हारी निगाहें जलील होकर आएंगी, वहुवा हसीर, और थक चुकी होंगी। ये जलील का लफ्ज अल्लाह क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये चैलेंज है। जब कोई मुनाजरे का चैलेंज करता है ना, तू भाई आके दिखा, तू आ जरा मेरे से बहस कर, तो ये उसको कहा जाता है जो मान ना रहा हो। तो अल्लाह ये वजह बता रहे हैं कि इंसान मेरे वजूद को नहीं मानता, मेरी कुदरत को नहीं मानता। अल्लाह कहते हैं आओ मैदान में, जरा चैलेंज है, नजर उठा के जरा इस कायनात में गौर करो, ऐब तलाश करो। अल्लाह फरमाते हैं तुम तलाश करते करते बिल आखिर क्या हो जाओगे? रुसवा हो जाओगे। ये मुनाजरा जो तुमने अल्लाह से किया था, ये मुनाजरा तुम हार जाओगे, भरी महफिल में रुसवा हो जाओगे। जो एथियस्ट है ना, अल्लाह के वजूद का इनकार करने वाले, वो उन बेसिक चीजों का जवाब देते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जो बेसिक अल्लाह के वजूद के दलाइल है, उनका जवाब दिया तो हम क्या हो जाएंगे? रुसवा हो जाएंगे, जलील हो जाएंगे। मैंने एक एथियस्ट से पूछा था ना कि बता भाई, एक कागज पे किसी इंसान की तस्वीर बनी हुई हो बेजान, दो आंखें, एक नाक, एक कान, सर, होंठ और नाक, ये बेजान है ना, तस्वीर बनी हुई हो। अगर डार्विन ने ये दावा किया होता कि ये तस्वीर जो कागज पे बनी हुई है बेजान, ये इत्तिफाक से वजूद में आई है, तो मान लेते। क्या हो गया भाई? मान लेते। वो कहता करोड़ों साल में रंगे डब्बे यूं यूं मिल मिला के पूरा खूबसूरत सा तस्वीर बन गई। तो इसका जवाब क्या है? यहां जितने अल्लाह के मुनकिर है ना, आजकल मुल्हिद बहुत फैल रहे हैं यूट्यूब पे, वो सब चुप हो जाएंगे, कभी नहीं कहेंगे कि हाँ ऐसा ही है। वो फिर फौरन आपको बायोलॉजी की पेचीदा बातों की तरफ ले जाएंगे।
ابے تو یہ بتا بھائی کہ یہ بن سکتی ہے؟ وہ کہے گا نہیں بن سکتی بھائی، کروڑوں اربوں سال میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک خوبصورت سی بے جان تصویر خود بخود بن جائے۔ ہم تصویر سے آگے چلتے ہیں، جب تصویر نہیں بن سکتی تو بے جان پتلا بن سکتا ہے؟ ایک بت، بولو نا بھائی، ایک بت بن گیا خود بخود کروڑوں سال میں نا، وہ ایسے یوں ہوائیں چلیں اور ایسے تراش خراش کے جیسے بامیان کے بڑے بڑے بت تھے نا، ایسا ایک بت مجسمہ بن کے سامنے آ گیا۔ تو بھائی جب یہ بے جان مجسمہ وجود میں نہیں آ سکتا تو ایسا مجسمہ جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت، کانوں میں سننے کی صلاحیت، زبان میں چکھنے اور بولنے کی صلاحیت، ناک میں سونگھنے کی صلاحیت، اس کے جوائنٹ ایسے بہترین انداز سے آپس میں فٹ ہوئے کہ آج تک کسی روبوٹ کے ایسے جوائنٹ سائنسدان نہیں بنا سکے، آج تک مصنوعی جوائنٹ ایسے پیدا نہیں ہو سکے۔ جو اسٹیل کے گھٹنے ملتے ہیں نا، جو بولیں ملتی ہیں، وہ ایسی نہیں ہے جیسی اللہ نے ہماری باڈی میں لگائی ہیں، اور ایسے خوبصورت انداز سے ڈیزائن کیا اللہ تعالیٰ نے، چلتا ہے پھرتا ہے، اس کے جذبات ہیں، افسوس ہوتا ہے تو رونا شروع کرتا ہے، اپنے غم کا اظہار کرتا ہے، خوشی ہوتی ہے تو ہنستے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، نفرت بھی کرتا ہے، ڈرتا بھی ہے، بہادری بھی دکھاتا ہے، سخاوت بھی ہے، بخل بھی ہے، وفاداری بھی ہے، بے وفائی بھی ہے۔ یہ ایک بت میں اتنی ساری کوالٹیز ڈال دی گئی ہوں، اور اس میں نسل بڑھانے کی طاقت اور قوت بھی ہے، غیرت بھی ہے، حیا بھی ہے، شرم بھی ہے، وفاداری بھی ہے، یہ ساری کی ساری کوالٹی اس بت کے اندر ڈال دی گئی ہو، تو بے جان بت کے بارے میں تو کوئی ایتھیسٹ نہیں کہتا کہ غات یہ خود سے وجود میں آیا ہے، اور یہ چلتے پھرتے بت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اتفاق سے وجود میں آ گیا۔ تو یہ عقل پہ ماتم کرنے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو اللہ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ فرجع البصر وفی انفسکم، اپنی ذات میں غور کرو، اس میں بھی تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ بعض لوگ اس پر یہ اشکال کرتے ہیں کہ بہت سے معذور بچے بھی تو پیدا ہوتے ہیں، ان میں تو عیب ہے، کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بعض کھیتیوں میں کیڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھل توڑو تو اندر کیا نکلتا ہے؟ بھائی خراب ہوتے ہیں وہ، تو یہ عیب ہے نا؟ تو بھائی یہ عیب جو ہے نا، جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، کروڑوں اربوں انسانوں کو عیب کے بغیر پیدا کیا، تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ عیب قدرت میں عیب کی وجہ سے نہیں ہے، اگر ہوتا تو ہر ایک میں فالٹ ہوتا، بلکہ اس عیب میں بھی اللہ کی کوئی حکمت اور مصلحت ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اس طرح بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ دیکھیں ایک انجینئر بڑی خوبصورت عمارت بناتا ہے، ہر عمارت بہت خوبصورت، ایک اس نے ٹیڑھی میڑھی بنا دی، تو اب آپ اس کی ایک ٹیڑھی میڑھی عمارت کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ عیب دار چیزیں بناتا ہے، یا اس کو عمارت بنانی آتی نہیں ہے، تو کہے گا بھائی میری جو قدرت کا شاہکار ہے وہ بلڈنگیں جو میں نے بنائی ہیں ان کو جا کے دیکھو، ان سے تمہیں پتہ چل جائے گا ہر طرح کی بلڈنگ بنانا جانتا ہوں۔ یہ جو میں نے ایسے کی ہے نا، یہ بتانے کے لیے نہیں کہ میں عیب دار ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جب میرا ارادہ ہوتا ہے تو میں جو چاہے کر لیتا ہوں، اس میں میری اللہ کی حکمتیں مصلحتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے عیب بنایا، عیب سے مراد جس چیز کو انسانوں میں عیب سمجھا جاتا ہے، خوراک، ہمارا جو باڈی کا امیونٹی سسٹم ہے اتنا عجیب و غریب ہے۔ یہ جو کرونا وائرس ہے نا، ایک سائنٹسٹ تھے، ان سے میں نے اس کے بارے میں معلومات لی کہ یہ جو کرونا وائرس ہے نا، کرونا، اس کو کرونا تو پتہ ہی ہے کیوں کہتے ہیں، اس کے ایسے سینگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں نا، کراؤن سے نکلا ہے۔ کراؤن کسے کہتے ہیں؟ وہ جو تاج نہیں ہوتا، کیا ہو گیا بھائی، وہ تاج ہوتا ہے نا، اس کے اوپر سینگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو کراؤن ہوتا ہے نا وہ۔ تو اسی یہ جو وائرس ہے نا، یہ اتنا چھوٹا، اس کے بھی کیا ہیں، ایسے تاج سے نکلے ہوئے ہیں، تو اس لیے اس کا نام کیا پڑ گیا میڈیکل سائنس میں؟ کرونا۔ تو یہ بہت ساری قسموں کے ہیں، یہ جو ہمارا والا کرونا جس نے اس بدے نے جو بدماشی مچائی ہوئی ہے دنیا میں، یہ پہلی دفعہ آیا ہے۔ یہ والا جو نوول کرونا جسے کہتے ہیں، یہ عام بیکٹیریا سے 200 گنا چھوٹا ہے۔ اب میرا مقصد کوئی میڈیکل سائنس کی بغراتیاں آپ کے سامنے پیش کرنا نہیں ہے، یا آپ کے مفتی صاحب نے پتہ نہیں کیا ٹاپک شروع کر دیا، بس بتانے کہ اللہ کی قدرت دیکھو کہ جب کوئی بیماری حملہ کرتی ہے تو ہماری باڈی اس سے لڑتی کیسے ہے۔ تو یہ خود بخود تھوڑی ہو سکتا ہے یہ سسٹم۔ تو یہ جو کورونا نوول ہے نا، یہ بدماش یہ ہے جس نے بدماشی دنیا میں مچائی ہوئی ہے۔ یہ عام بیکٹیریا سے جو چھوٹے چھوٹے جو ہمیں نظر نہیں آتے، ان سے 200 گنا سے بھی زیادہ چھوٹا ہے۔ اس لیے میں نے تو اس کو، ڈاکٹر نے تو
कोरोना नोवेल का नाम दिया, लेकिन मैंने इसको पिद्दे बदमाश का नाम दिया है। ठीक है, हमारी देसी जबान में इसको क्या कहते हैं? ठिगना बदमाश, पिद्दा नहीं, ठिगना बदमाश, ठिगना। तो आइंदा मैं इसको कोरोना इसको जब भी ताबीर करूंगा तो ठिगना, इससे पता चलता है ठिगने लोगों से होशियार रहा करो। ठीक है, बास ठिगने होते बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन वो दिमाग उनका बहुत काम कर रहा होता है। सारे नहीं होते जो मेरा बयान सुन रहे हैं उनके अलावा। तो अब देखो 200 गुना छोटा है ये कर क्या रहा है बदमाशी? हर वायरस यही करता है। ये वायरस कमबख्त आपके नाक से जब घुसा ना, अंदर गया फेफड़ों में, तो फेफड़ों से जाके ये चिपक जाता है। अच्छा, ये कोई हयात जानवर नहीं है, जरसूमा नहीं है। जैसे बैक्टीरिया में तो जान होती है ना, हिल रहे होते हैं, उसको तो स्प्रे करो मर जाएंगे फौरन, या एंटीबायोटिक खाओ फौरन खत्म हो जाते हैं। इसकी मिसाल देते हैं डॉक्टर, जैसे बीज है ना उसमें रूह है और ना उसको बेजान कह सकते हैं। जैसे पौधे जी रूह चीज तो नहीं होते, मगर होते जानदार है। तो ये जब हमारे फेफड़ों में जाके चिपकता है, हमारे सेल में दाखिल होता है, तो जैसे बीज जो है ना, बीज जब आप जमीन में बोते हैं तो वो अपने हिसाब से वो अपने हिसाब से उगना शुरू हो जाता है ना, अपने हिसाब से। तो ये भी जब फेफड़ों में जाता है तो जो हमारे सेल हैं उनको अपने हिसाब से तब्दील करना शुरू कर देता है। और वो क्या होते हैं कि हमारे जो सेल है ना, वो कोरोना वायरस में चेंज होना शुरू, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। अब अल्लाह की कुदरत देखो कि जैसे ही हमारी बॉडी में कोई वायरस दाखिल होता है ना, तो हमें पता भी नहीं होता, हमारी बॉडी उस वायरस की बाकायदा स्टडी करना शुरू कर देती है। समझ रहे हैं? वो ये देखती है हो क्या रहा है, ये कौन सा बदमाश किस रास्ते से आया है और इसको पकड़ना कैसे है। तो बाकायदा हमें नहीं पता, हम घूम रहे हैं, हो सकता है हमें यहाँ पता नहीं कितने लोगों को पॉजिटिव हो। घबराए नहीं, भागे नहीं, बैठे रहें, फासले से बैठे हुए, टाइम लगाएगा यहां से वहां पहुंचने में। ठीक है ना? तो ये क्या करता है बदमाश कि ये अब जैसे लंग्स में दाखिल हुआ और वो क्या हुआ, वो कोरोना बनना वहां पे स्टार्ट हो गया, 1 से 2, 2 से 4, 4 और फेफड़े खत्म होना शुरू। हमें नहीं पता होता, लेकिन जैसे ही ये हमला करता है, हमारी कोई भी वायरस हमला करता है, हमारी बॉडी सबसे पहले उसको स्टडी करना, जैसे बाकायदा किताबें खोल खोल के नहीं साइंसदान तहकीक कर रहे होते ये हुआ क्या है, ठीक है ना, ऐसे बॉडी इसको स्टडी, कोई भी वायरस आता है ना, बॉडी स्टडी करती है हो क्या रहा है। फिर हमारी बॉडी जब समझ जाती है ना तो एंटीबॉडीज बनाती है। अब अगर समझने में बॉडी ने टाइम बहुत लगा दिया तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसकी मिसाल ऐसे जैसे किसी ऐसी आर्मी ने आपके मुल्क पे हमला किया जिस आर्मी के अटैक के तरीके आप जानते थे, उसके वेपन से भी आप वाकिफ थे, तो उस और रास्तों का भी पता था यहाँ से आती है, तो वहां तो फौरन दिफा के लिए पहले से आर्मी तैयार होती है ना। तो जो वायरस हमारी बॉडी को पहले से अटैक करते रहे हैं या बॉडी उनका अटैक झील चुकी है, तो वो वायरस तो जैसे ही बॉडी में आता है बॉडी फौरन पकड़ के उसका गला घोट के मार देती है उसको। उसके लिए तो बॉडी, तभी जिनको बच्चों को खसरा निकलता है या चिकन पॉक्स निकलता है तो आपको पता है कि वो दोबारा नहीं होता, क्योंकि वो दोबारा बॉडी में इतना दिफाई निजाम इतना मजबूत हो चुका होता है, बॉडी को पता है कि ये दुश्मन यहाँ से हमला करता है और ये वेपन इस्तेमाल करता है, इसको वही पटक के मार दो। लेकिन ये वाला वायरस चूंकि नया है तो जब ये आता है तो बॉडी क्या करती है, उसको समझती है कि हो क्या रहा है। फिर क्या करती है हमारी बॉडी, एंटीबॉडीज बनाती है। अब जो पावरफुल लोग हैं ना, सेहतमंद, उनको टाइम मिल जाता है एंटीबॉडीज बनाने का। तो अल्लाह की कुदरत जो मैं असल बताना चाह रहा था कि बॉडी जो एंटीबॉडीज बनाती है वो बिल्कुल इसी वायरस की शक्ल की होते हैं जो जिस शक्ल के वायरस ने अटैक किया होता है। जैसे ये वायरस है ना, इसके सींग है, तो हमारी बॉडी इसी किस्म के सींग बनाएगी, ऐसे एंटीबॉडीज बनाएगी जो इसमें जाके फंस जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे जैसे नट की जो पे जब हम चूड़ियां चढ़ाते हैं तो वो चूड़ियां उसी नट के हिसाब से बनाते हैं ना। अब आप मुझे बताओ किसी नट पे वो क्या कहते हैं, वो जो स्क्रू है उस पे जो नट चढ़ाने के लिए ये खुद ब खुद बन सकता है? ये तो आपको जाके ऑर्डर देना पड़ता है प्लम्बर को कि यार ये स्क्रू है, इसके हिसाब से क्या बना दो, नट बना दो। तो वो उसकी शक्ल देखता है, उसको नापता है कितना, उसी हिसाब से बनाता है। ये खुद ब खुद नहीं होता। तो ये वायरस जब बॉडी में पैदा होता है ना, बॉडी में घुसता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, बिल्कुल उसी जैसी एंटीबॉडीज बनाती है। उन्हीं के उतने ही सींग होते हैं, वही शक्ल होती है, ताकि ये जाके उसमें
بولو نا یار کیا ہو گیا, پھنس جائے. ہمیں نہیں پتا ہوتا, لیکن قدرت کے جو کارخانے ہیں نا وہ ہماری باڈی میں کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہ کیا کرتے ہیں, جا کے اس کو پکڑ کے خود بھی مرتے ہیں اور اس کو بھی مار دیتے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ ہماری باڈی اینٹی باڈیز بنا کے وہ جہاں وہ کمبخت ٹھگنا گھوم رہا ہوتا ہے نا, اسی جیسے ٹھگنے ہماری باڈی اس کے پیچھے بھیجتی ہے. بالکل ایسے ہے جیسے کسی ملک کی آرمی نے حملہ کیا اور ہماری آرمی پہلے اس کو سمجھے کہ حملہ کہاں سے کیا, ان کے پاس ویپن کون کون سا ہے, ان کو پکڑنا کیسے, پوری اسٹڈی کر کے پھر حملہ کرے. اور جتنے بندے انہوں نے چھوڑے تھے اسی سائز کے اتنے بندے ان کے پیچھے چھوڑ کے جو فدائی حملہ کرتے ہیں. کیونکہ اینٹی باڈیز جو ہے نا جب یہ وائرس کو مارتی ہیں تو خود بھی کیا ہو جاتی ہیں, ختم. یہ بالکل فدائی حملہ ہے, وہ جا کے دھماکے ہو رہے ہیں اور ہماری باڈی کو زندہ رکھنے کا قدرت کی طرف سے بولتے کیوں نہیں یار, انتظام ہو رہا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی ایک وائرس کم وقت کو بھی نہیں چھوڑتی, لیکن اس کے بعد باڈی اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ دوبارہ کوئی ٹھگنا ہمیں بیمار نہیں کر سکتا. وہ اینٹی باڈیز باڈی میں ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہیں کہ اب تو آ کے دکھا. پہلی دفعہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا, اسٹڈی میں ٹائم لگا تھا نا, اب تو آ کے دکھا. تبھی کہتے ہیں نا کورونا سے جس کو ایک دفعہ اٹیک ہو گیا دوبارہ اٹیک کا چانسز بہت کم ہوتے ہیں. تو یہ تو میں نے ایک چیز بتائی ہے, ہر بیماری کے ساتھ یہی ہو رہا ہے اور 24 گھنٹے ہو رہا ہے. دیکھو جب ہماری روح نکلتی ہے تھوڑی دیر میں بدبو آنا شروع ہو گئی نا باڈی سے, تھوڑی دیر میں ہوتا کیا ہے, گوشت پہ جو جرمز اٹیک کرنے والے ہوتے ہیں نا 24 گھنٹے اٹیک کر رہے ہیں اور ہماری باڈی کے جرمز ان سے 24 گھنٹے لڑ رہے ہیں. ایسی جنگ ہو رہی ہے نا ہماری باڈی میں 24 گھنٹے, ادھر سے جرمز اٹیک کر رہے ہیں, ادھر سے ہماری باڈی کے جرمز اٹیک کر رہے ہیں. نیا کوئی جرثومہ آیا تو باڈی اس کو سمجھ کے اسی حساب سے نیا جرثومہ پیدا کرتی ہے. جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوئی ہماری باڈی کے جو اٹیک سسٹم, جو دفاعی سسٹم تھا وہ ختم. پھر اللہ بتا دیں کہ دیکھو اب تمہارے اندر دفاع کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے, تو 10 منٹ کے بعد مردے کا حال دیکھو کیا ہوتا. ایسے جرمز اٹیک کرتے ہیں کہ وہ تو غنیمت ہے. جرم تھوڑے دیر کے بعد پھر جو کیڑے پڑتے ہیں, پھر جو بدبو آتی ہے. تو یہ کیسا نظام ہے بھائی, یہ بت خود سے بن گیا اور اس کے اندر دفاعی نظام جیسے وائرس ہیں اسی جیسے اینٹی باڈیز بن کے اس کو پکڑ رہی ہیں, حملہ کر رہی ہیں. خدا کی قسم ان میں سے ایک کام بھی خود بخود نہیں ہو سکتا, یہ ناممکن ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وفی انفسکم, اپنے آپ کے اپنے اندر غور کر. میڈیکل سائنس میں تو ڈاکٹروں کو تو اللہ پہ زیادہ ایمان لانا چاہیے, وہ تو زیادہ اللہ کو پڑھتے ہیں. ایک سائنسدان تھا, ہمارے فزکس کے ٹیچر تھے 9th کلاس میں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اگر دنیا سے جا چکے ہیں, بہت عمر تھی ان کی, بڑی اچھی باتیں کیا کرتے تھے, بہت ماہر تھے. انہوں نے بتایا کہ ایک انگریز سائنسدان کے بارے میں کہ وہ کان پہ جس سائنسدان نے ریسرچ کی ہے نا, جب وہ لیبارٹری میں ریسرچ کر رہا تھا تو حالانکہ وہ غیر مسلم تھا, بے اختیار اس کی زبان سے انگلش کا ایک ورڈ نکلا, وہ چیخا لیبارٹری میں, اور جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ خدا واقعی بہت زبردست سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اس نے کہا خدا نے ایسا کان بنا دیا, سننے کا جو سسٹم ہے ہمارا بے انتہا پیچیدہ ہے, ریز آ کے ٹکرا رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہمارا کان ہر ریز میں فرق کر رہا ہے کیونکہ فریکوینسی الگ الگ ہوتی ہے نا. اب جو میں الفاظ بول رہا ہوں, جو لہریں نکل کے آپ کے کان سے ٹکرا رہی ہیں, یہ ہر لفظ کی الگ لہر بن رہی ہے اور اسی سے آپ کا کان فرق کر رہا ہے کہ یہ بول کیا رہا ہے. تو لہروں کا کھیل ہے, ریز کا کھیل ہے. تو وہ چیخ اٹھا, اس نے کہا کہ جس نے یہ کان بنایا ہے وہ یقیناً بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ایسی سننے کا آلہ اس نے لگا دیا, خود کتنا سنتا ہوگا وہ. تو بھائی جب بصیرت کی آنکھیں کھول کے انسان کائنات پہ غور کرے گا تو ہر چیز میں اسے اللہ کا وجود نظر آئے گا, اور جب بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی تو مخلوق میں ہر چیز اسے اللہ سے دور کرے گی. تبھی جو دنیا میں زیادہ غور کرتے ہیں یا تو اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں یا مادہ پرست بن جاتے ہیں. ایک بات سنا کے اپنی بیان کو ختم کرتا ہوں. یہ واقعہ میں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ بیان کیا. ہمارے ابھی جاننے والے ایک ٹیچر ہیں, وہ تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یونیورسٹیوں میں نا آج کل ایتھیزم بہت زیادہ پھیل رہا ہے, الحاد بہت پھیل رہا ہے. تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے ایک پروفیسر ہیں جو ملحد ہیں, میرے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہے تھے اور کھلے عام اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ. تو کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ کہ گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ اگر ہم پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے, ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھتے ہیں تو چلتی ہے, بریک پہ پاؤں لگتے ہیں تو رکتی ہے. تو خدا تو کچھ نہیں کر رہا, معاذ اللہ, خدا کہاں ہے؟
ہر کام کسی لاجک سے ہو رہا ہے. اللہ معاذ اللہ نہیں ہے. کہتے ہیں اللہ کرے گا, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ سے غیر سے نہیں ہوتا. کہاں اللہ کر رہا ہے؟ گاڑی پہ یوں چلاؤ تو چلے گی, روکو تو. بھائی اللہ تو جب ہے کہ جب روک رہے ہو, لیکن اللہ چلا رہے ہیں اس کو. جب چلا رہے ہیں تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ روک رہا ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ہر کام سبب سے ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی ان پروفیسر کی جو بصیرت کی آنکھیں ہیں وہ کیا ہو گئی ہیں؟ اندھی. یہ جو گاڑی کی انہوں نے مثال دی نا, یہی خدا کے وجود کی بہترین مثال ہے کہ گاڑی جب تک ایکسیلریٹر پہ پاؤں نہیں رکھتے چلتی نہیں ہے. تو گاڑی ایک حرکت سے, ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں تبدیل نہیں ہو سکتی جب تک کہ چینجر نہ ہو, اس کو چینج کرنے والا نہ ہو. تو گاڑی خود سے بن کیسے سکتی ہے جب تک کہ بنانے والا نہ ہو, ہے بھائی؟ اور جب گاڑی کو کسی نے بنایا تو وہ خود کیسے بن سکتا ہے جب تک کہ اسے کوئی بنانے والا نہ ہو؟ پتہ ہی چلا یہاں ہر چیز کی ایک لاجک ہے, خود بخود کچھ نہیں ہوتا. تو سوال پیدا ہوتا ہے پہلی دفعہ کیسے ہو گیا؟ اس کی بھی لاجک ہے. وہ لاجک یہی ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جو کسی کچھ کام کرنے میں کسی لاجک کی محتاج نہیں ہے. اگر آپ اس ذات کو نہیں مانتے تو یہ لاجیکل بات کر رہے ہو آپ. بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہو گیا سمجھانا. تو یہ خود سارا دن اللاجیکل باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں ہم ہر چیز کی لاجک تلاش کرتے ہیں. وہ کیسی لاجک تلاش کر رہا ہے بھائی تو؟ صحیح ہے نا, یہ کیسی لاجک ہے کہ جو گاڑی جب تک چلاؤ نہیں تو چلتی نہیں ہے, وہ بن کیسے گئی؟ وہ پوری کائنات کیسے بن گئی؟ اور بنانے والا کیسے بن گیا جس نے اس گاڑی کو بنایا؟ پھر یہ کہ اعتراض کرتے ہیں کہ پھر جس نے بنایا ہے اللہ, وہ خود کیسے بن گیا؟ بھائی اس کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. وہ مادہ تھوڑی ہے, وہ کریٹڈ تھوڑی ہے, وہ تو کریٹر ہے. ہم بات کر رہے ہیں کریٹڈ کی. جو چیزیں بنی ہیں وہ خود سے نہیں بن سکتی. بنانے والے کے بارے میں تو ہم بحث ہی نہیں کر رہے. آپ ان چیزوں کو تو ہمیشہ سے مان رہے ہو, یہ بے عقلی کی بات تو آپ تسلیم کرتے ہو. جو بنانے والا ہے اس کو ہمیشہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو, حالانکہ وہ تو عقل سے بالا تر ہے. تو یہ سارے بیوقوف لوگ ہیں جو ہماری یونیورسٹیوں میں آج پروفیسر بنے ہوئے, سائنسدان بنے ہوئے. تو ان کو تو اللہ نے جہنم کی آگ ان کے لیے رکھی ہے تیار. اللہ تعالیٰ تھوڑی چھوڑے گا. اللہ کہے گا میں نے بنایا کمبختوں, میں نے کھلایا. اور کائنات کی ایک ایک چیز میں اٹھا کے غور کرتے تمہیں پتہ چلتا ہے کہ احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, جس چیز کو جیسا بنانا تھا ویسا. آپ کو پتہ ہے سمندر کی تہ میں اتنا وزن ہوتا ہے کہ اگر انسان, بعض سمندر جو بہت گہرے ہیں نا, ان میں انسان زندہ نہیں رہ سکتا, چٹخ کے مر جائے گا, وہ اتنا دباؤ ہے. وہاں بھی مچھلیاں ہیں, لیکن اللہ نے ان کو وہاں کے حساب سے ڈیزائن. وہ پتہ نہیں کیا کیا ان میں آلات لگے ہوئے ہیں, کیا چیز ہے کہ وہ وزن, وہ شدید اندھیرے میں رہتی ہیں. سمندر کی جو بہت گہرے سمندر ہیں ان کی تہ میں تو گھپ, لیکن وہاں ان کو نظر آتا ہے, وہاں وہ سفر کرتی ہیں. تو ہر چیز اللہ فرماتے ہیں کہ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ, ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہوں. ہر پرندے کو الگ ڈیزائن کی چونچ دی گئی ہے. اگر آپ طوطے کی چونچ کبوتر پہ لگا دیں اور کبوتر والی طوطے پہ, سارا سسٹم کبوتروں اور طوطوں کا کیا ہو جائے گا؟ خراب. طوطے کی جو خوراک رکھی گئی ہے اسی حساب سے اس کی چونچ کو موڑا گیا ہے. باقاعدہ پلک پانا لے کے فرشتے جب بنا رہے ہوتے ہیں نا طوطا, وہ ان کو اللہ کو پتا ہے اس کا پیٹ کس قسم کا ہے. ہمیں جو خوراک اللہ نے رکھی ہے ہمارے دانت اسی حساب سے. شیر کی جو خوراک رکھی ہے اس کے دانت, اس کو تو ہڈیاں توڑنی ہے, ٹھیک ہے نا. ہر ایک چیز میں بھی عیب نہیں ہے. انگلیوں میں ناخن لگا دیے, یہ نہ لگے ہوتے تو ٹینشن ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ انگلیاں 5 کے بجائے 4 ہوتی تو ٹینشن ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ 5 کے بجائے 6, ایک انگلی. او بھائی یہ کون کیلکولیشن کر رہا تھا کہ کتنی انگلیاں ملنی چاہیے؟ پھر 4 انگلیاں اور 1 انگوٹھا, 5 انگلیاں کیوں نہیں کر دی؟ انگوٹھا نہ ہوتا. بہت مشکل. آج آخری بیان ہے, سمجھ جاؤ یار. دیکھو اگر انگوٹھا نہ ہوتا, یہاں بھی انگلی ہوتی, ٹینشن میں آتے کہ نہیں آتے؟ 4 انگلیاں وہ کام نہیں کرتی جو 1 انگوٹھا کرتا ہے. ٹھینگا بھی جب کسی کو دکھانا ہو تو ایسے دکھا لیتا ہے یار. تو یہ انگوٹھا نہ ہو اور یہاں صرف یہ ان انگلیوں کی طرح ایک انگلی ہو, آپ کا ہاتھ آدھا ضائع ہو جائے گا, آدھا ضائع. ہر چیز سے پکڑتا ہے انسان انگوٹھے سے. کوئی چیز پریس کرنی ہوتی ہے اس کا سہارا لے لیتا ہے. ناخنوں کی حکمت, آنکھوں میں جو پلکیں لگائی ہیں ان کی حکمت, یہ پلکیں حسن و جمال کا کام بھی کر رہی ہیں اور روشنی کو آنکھوں میں آنے سے روک بھی رہی. تبھی جن کی پلکیں سفید ہو جائیں ان کی آنکھیں چندیاتی رہتی ہیں ہر وقت, وہ آنکھیں بھر کے دیکھ نہیں سکتے. روشنی میں جو ہے نا یہ کالا کلر کیا کرتا ہے پلکوں کا, یہ روشنی کو جذب کر لیتا ہے, تبھی ہم اپنی آنکھوں کو کھول کے دیکھتے ہیں.
تو یہ آئی بروز ہو گئی, ان سے خوبصورتی بھی ہے. ایک ایک چیز سے قدرت کئی کئی کام لے رہی ہے, کئی کئی کام. تو ایسا زبردست نظام بنایا, ایسا خوبصورت نظام بنایا. اچھا یہ دو آنکھیں دیکھو, یہ آنکھیں ان کی جو پتلیاں ہیں, آپ کو پتا ہے کہ سیکیورٹی کا آج کل ایک سسٹم یہ بھی ہے کہ آنکھوں کی تصویر لی جاتی ہے اور وہ آپ جہاں بھی دنیا میں جائیں گے آنکھوں سے آپ کیا ہو جائیں گے, ٹریس, کیونکہ دونوں پتلیوں کے درمیان فاصلہ الگ الگ ہوتا ہے نا ہر ایک کا, وہ فاصلہ کبھی چینج نہیں ہوتا. اب آپ مجھے بتاؤ دو کیمرے, یہ ہمارے فہد بھائی جب کیمرہ یہاں آ کے فٹ کرتے ہیں بیان کے لیے کتنی دیر لگاتے ہیں نا بھائی, یہ دھندلے آ رہے ہیں مفتی صاحب تو تھوڑا دھندلاپن, وہ گلاسز ایڈجسٹ کرنے ہوتے ہیں نا بھائی کیمرہ مین کو, بھائی مفتی صاحب دھندلے آ رہے ہیں, ایک دم کمنٹس آنے سے یار دھندلے آ رہے ہیں تو پھر یہ تھوڑا سا دور کریں گے, قریب کریں گے, گلاسز کو کیا کریں گے, ایڈجسٹ کریں گے. بھائی دھندلے تو نہیں آ رہے لیکن اب دور بہت ہو گئے, تھوڑا قریب لے کر آؤ, تھوڑا قریب لے آئے. بھائی کیا کہاں, کیا منہ میں گھس رہے ہو کیا بھائی تھوڑا دور کرو, ہوتا ہے نا. تو یہ گلاسز کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, یہ بندہ کرتا ہے کھڑے ہو کر, گھنٹے لگا دیتا ہے جس سے صحیح طرح سے ویڈیو بنتی ہے. ماں کے پیٹ میں اللہ نے جو دو کیمرے لگا دیے نا بچے میں, یہ دو کیمرے, ایک نہیں ہے, دو کیمروں کو ایڈجسٹ کرنا ایک کی نسبت بہت مشکل ہے, کیونکہ اس میں ذرہ برابر بھی یعنی ملی میٹر کا 10واں حصہ بھی اگر اس میں فرق آ گیا نا تو ایک کے دو نظر آنا شروع ہو جائیں. جن کی آنکھوں میں اعورار ہوتا ہے, بھینگا پن ہوتا ہے, ان کی یہ ایڈجسٹمنٹ تھوڑی سی کیا ہو جاتی ہے, خراب. کسی کو ایک کے دو نظر آ رہے ہیں, تھوڑی سی اور خراب ہو گئی تو 2 کے 4 نظر آ رہے ہیں, 4 کے 8 نظر آ رہے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا یہاں دیکھ رہا ہے وہاں دیکھ رہا ہے. یہ تھوڑی سی سیٹنگ کیا ہوتی ہے, اللہ نے اس پانی میں جس پانی سے انسان کو بنایا, ماں جب روٹی کھاتی ہے تو اس سے بچے کی آنکھیں بن رہی ہیں اور اسی پانی میں آنکھیں بن بن کے ایسے بہترین طریقے سے ایڈجسٹ ہو رہی ہیں. ایڈجسٹمنٹ ان کی اتنی خوبصورت ہے کہ ساری زندگی یہ دونوں آنکھوں کا جو فاصلہ ہے نا, اس میں فرق اگر پڑتا بھی ہے تو وہ ایک خاص حساب سے, یعنی اسی حساب سے پڑتا ہے کہ اس میں یعنی جو ریز آ رہی ہے نا روشنی کی وہ دائیں بائیں نہ ہو جائیں, دونوں میں برابر آئیں. ذرا سی بھی تھوڑی سی بھی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی تو بھینگا پن پیدا ہو جاتے ہیں آنکھ میں. تو بھائی یہ تو اگر سائنسدانوں کو بولو نا یا فہد بھائی کو بولو 2 کیمرے اس طرح سے فٹ کرو, یہ تو ایک کے بجائے 6 گھنٹے لگا دیں گے اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے لگا دیا, اور ان آنکھوں کی ایڈجسٹمنٹ کو کہتے ہیں یہ خود بخود ہوئی ہے. یہ ہو سکتا ہے خود بخود, پانی میں ایسی آنکھیں فٹ ہو رہی ہیں اور اتنی خوبصورت طریقے سے کہ 1 ملی میٹر کے بھی 10ویں حصے کا بھی فرق اس میں نہیں آ رہا. یہ تو بہت ہی کوئی فرشتہ پلک پانا لے کے اور وہ ورنیئر کیلیپر لے کے بیٹھا ہوا ہوگا ٹھیک ہے نا, کہ یار ذرا سا بھی ہو گیا نا تو بچوں کی اماں مجھے بددعائیں دیں گی کہ میرا بچہ کیا پیدا ہوا ہے, یہ دیکھ کدھر رہا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, بچہ بےچارا ایسے میں دیکھ ادھر رہا ہوتا ہے, وہ لگتا ہے ایسے کہ وہاں دیکھ رہا ہے حالانکہ دیکھ وہاں رہا ہے. ساری زندگی کی پھر یہی ٹینشن بیچاروں کی. تو یہ اللہ کی بڑی قدرت ہے. اللہ نے فرمایا فرجع البصر, نظر اٹھا کے دیکھتے رہو. ہاں اللہ اپنی قدرت کے لیے بعض دفعہ اعورار پیدا کر دیتا ہے آنکھوں میں, بچوں کو بھینگا پن بھی ہوتا ہے, وہ اللہ نے اپنی قدرت, لیکن اس کا نظام خراب نہیں ہے, سسٹم بہت زبردست بنایا ہوا اس نے. تو بھائی یہ خود بخود کچھ بھی نہیں ہو سکتا, یہ سارا ایک. اور اچھا پھر اللہ نے انسان کو میں ایسی فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ جس علاقے میں ہوگا وہیں اسی حساب سے باڈی اپنے آپ کو ڈھال دے گی. جو صحرائی علاقے کے لوگ ہیں جہاں پانی کم ہے, ان کی باڈی کو پانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی, اور جو چشموں میں رہنے والے لوگ ہیں ان میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے پانی نہ پینے کی وجہ سے, کیونکہ زندہ رہنا ہے نا. اب ساری دنیا ایک جیسی تھوڑی ہے, تو اللہ نے کہا انسان کو زندگی دینی ہے تو جہاں رہے گا اس کی باڈی میں ایسی. ہم جو کراچی کا پانی پی کے زندہ ہیں تو یہ پانی کی خاصیت تھوڑی ہے. ارے ہم جو کراچی کا پانی پی رہے ہیں جس کا فارمولا لیاری والے سے کسی نے پوچھا تھا نا پانی کا فارمولا کیا ہے, ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ ہے نا H2O, تو اس سے پوچھا کہ پانی کا فارمولا کیا, اس نے کہا ABCD NH4Cl اور پتہ نہیں کیا کیا. اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے, لیاری کے پانی کا یہی فارمولا ہے بھائی. وہ ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1, وہ پرانے زمانے کا کوئی بارش کا پانی تھا. یہ جو ہمارے یہاں جو پانی آ رہا ہے نا اس کا وہ فارمولا نہیں ہے. تو
یہ جو ہم کراچی میں پانی پی کے زندہ ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے یہ پانی اتنا اچھا ہے جو ہم زندہ ہیں؟ یہ پانی کی خاصیت نہیں ہے, ہماری باڈی نے اس پانی کو سمجھ لیا ہے. باڈی کو پتا ہے یہ کم بخت یہی پیے گا, اس کے علاوہ تو یہ تو سدھرنے کا نام نہیں لے رہا. تو باڈی اپنے آپ کو اسی حساب سے, جیسے بچے ماں باپ بچوں کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں, بھائی بچہ تو سدھرنے کا نام نہیں لے رہا, چلو اب ہم اسی برائی کے ساتھ اس کو گھر میں رکھتے ہیں, سٹا لگاتا ہے کیا کریں, بس تو چپ کے لگا لیا کر, ادھر بیٹھ جائے گا, دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھ جائے گا. اب بچے کو گھر سے تو نہیں نکال سکتے نا والدین. عورت شوہر کے ساتھ گزارا کر لیتی ہے, بھائی اب یہ عیب ہے نہیں سیدھا ہو کے دے رہا, تو چلو اب میرے میاں میں یہ برائی ہے, اسی برائی کے ساتھ میں اس کے ساتھ گزارا کروں گی. میاں بعض دفعہ بیوی کی خامیاں برداشت کر لیتا ہے, تو یہ سب معاشرے میں چلتا ہے. تو بالکل اللہ نے باڈی کا بھی یہ سسٹم لگایا ہے کہ باڈی پہلے تو احتجاج کرتی ہے, پانی جب پیو گے باڈی بیمار ہوگی, گلا خراب ہوگا, نزلہ ہو رہا ہے, زکام, باڈی کہہ رہی کیا انسان ہو, ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ پلا بھائی میرے کو, یہ تو کیا پلا رہا ہے. لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ NH4 اور ABCD کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. تو پھر اللہ نے کہا اس طرح تو سارا کراچی مر جائے گا. پھر ایک کراچی نہیں ہے, وہ تو بنگالی پاڑا ہے, وہ تو ایک بھی زندہ نہیں رہے گا بنگالی پاڑے میں, وہ تو بےچارے پتہ نہیں کیا پی رہے ہیں, تو یہ تو ساری آبادی ویسے ہی مر جائے گی. تو پھر اللہ نے باڈی کو سمجھا دیا کہ بھائی تو اپنے آپ کو اسی حساب سے ڈھال لے. اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی انگریز آئے اور یہ پانی ایک گلاس پیے, صبح تک اس کا جنازہ اٹھ جائے گا, وہ زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن وہ حیران ہوتا ہے یار یہ صبح شام افطاری میں بھی یہی, سحری میں بھی یہی پی رہے ہیں. بھائی اس لیے کہ ہماری باڈی نے کمپرومائز کر لیا ہے کہ بھائی اس نے تو یہی پینا ہے. تو وہ باڈی نے اینٹی باڈیز اتنی بنا دی ہیں, اس پانی میں جو جرمز ہوتے ہیں جراثیم, ان کے خلاف لڑنے کی طاقت باڈی نے اتنی پیدا کر لی ہے کہ باڈی کہتی ہے تو جو بھی آئے گا نا میں رہنا اس کی خبر لوں. اچھا یہ جو کرونا وائرس سے ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ لوگ متاثر نہیں ہو رہے نا, بعض ڈاکٹر اس کی ایک ریزن یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ملیریا کے جو پیشنٹ ہیں نا وہ بہت ہیں. ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ بہت سے لوگ ہمارے ملک میں ایسے ہیں جن کو ان کا خیال ہے کہ ہمیں ملیریا نہیں ہوا, لیکن ان کو بھی ہوا ہوگا, کیونکہ مچھروں نے یہاں ہول سیل کے حساب سے ہمیں کاٹا ہے کہ نہیں. کون پاکستانی ایسا ہوگا جس کو 10-20 کروڑ مچھر زندگی میں نہ کاٹ چکے ہوں ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہوتا یہ ہے کہ ملیریا کے جرمز داخل ہوئے تو باڈی نے اس کے خلاف فائٹ کیا اور اس پہ قابو پا لیا, تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے ملیریا ہوا ہے. تو بہت سے ایسے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تحقیق تو نہیں ہے لیکن ایک تھیوری ہے کہ جن لوگوں پہ ملیریا کا اٹیک ہوا ہے نا ان پہ کورونا کا اٹیک کم اثر کر رہا ہے. یہ ریسرچ نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کی تھیوریز ہوتی ہیں کہ اندازے ہوتے ہیں کہ جن علاقوں میں ملیریا زیادہ پھیلا تھا انہوں نے دیکھا وہاں کورونا کے آثار ذرا کم ہے. تو ایک وجہ یہ ہے, یہ ہو سکتی ہے کہ جو ہماری جن اینٹی باڈیز نے ملیریا کی باڈیز سے فائٹ کی ہے نا, تو وہ اس سے لڑنا بھی یہ اسی سے کچھ آپس خاندان ایک ہی ہوگا, سلام دعا ہوگی ان دونوں وائرس کی آپس میں. تو بہت سی بیماریاں اٹیک کر رہی ہوتی ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہی نہیں ہے, اور ہماری باڈی اس پہ کور. میں نے ایک دفعہ وہ بلڈ دینے کے لیے گیا انڈس ہاسپٹل, وہ لوگ ساری بلڈ کی رپورٹس دیتے ہیں. میں نے خون دیا تو انہوں نے رپورٹ دی, انہوں نے کہا آپ زندگی میں کسی کو خون نہیں دینا. میں نے کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا آپ پہ تو ہیپاٹائٹس کا بڑا خاندانی قسم کا اٹیک ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا ہمیں تو کبھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا اللہ نے آپ پہ فضل کیا, آپ کی اینٹی باڈیز نے اس اٹیک پہ اللہ کے حکم سے قابو پا لیا. انہوں نے کہا اب انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ کو ہیپاٹائٹس کبھی بھی نہیں ہوگا, اللہ کی رحمت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں. انہوں نے کہا آپ کو انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی باڈی نے اس کے خلاف کیا کر لی ہے, ہمیں دیکھو پتہ بھی نہیں چلا, ہم تو ایسے ہی گھوم رہے ہیں, انڈے پراٹھے اسی طرح سے کھا رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا ہوا ہے اور وہ باڈی نے کیا کر لیا, کور. لیکن انہوں نے کہا کسی کو آپ نے بلڈ دیا تو اس کی اس کا کوئی گارنٹی بولو بھائی نہیں. اب کسی کو آپ نے بلڈ دیا نا, اس کی باڈی میں ایک قطرہ بھی آپ کے خون کا چلا گیا تو انہوں نے کہا اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اس کی باڈی فائٹ کر پائے یا نہیں, تو اس کے انا للہ ہونے کے 50% چانس ہیں, تو آپ نے بلڈ نہیں دینا. اب آپ گھبرائیں نہیں, ان ڈاکٹر نے مجھے قسمیں اٹھا کے کہا کہ یہ بلڈ کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں لگتا, گلے ملنے سے نہیں لگتا, جھوٹا پینے سے نہیں لگتا, ٹھیک, صرف یہ لگتا کس سے ہے, جب بلڈ کسی کے بلڈ میں جائے گا تو اس سے لگتا ہے. اس کے علاوہ نہ چھینکنے سے, نہ تھوکنے سے, نہ گلے ملنے سے, کسی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے یہ وائرس جو ہیپاٹائٹس کا یہ نہیں پھیلتا. اس لیے آپ گھبرائیں نہیں. کورونا کی وجہ سے تھوڑا فاصلہ رکھیں آپ,
کسی کو بھی ہو سکتا ہے, لیکن گھبرائیں نہیں, آپ نے پتہ چلا اگلے ہفتے بیان سننا ہی چھوڑ دیا آپ لوگوں نے. لیکن میرے لیے ٹینشن اس خبر کے بعد یہ ہو گئی ہے کہ میں انڈس ہاسپٹل کی طرف سے لوگوں کو خون دینے کی ترغیب دے کے خود پتلی گلی سے نکل جاتا ہوں. اب انہوں نے کئی میرے بیانات رکھوائے خون دینے کی اسلام میں اہمیت, میں بڑا زبردست شاندار بیان کرتا ہوں, بھائی بلڈ دینے سے یہ, بلڈ دینے سے زندگی کسی کی بچاؤ, ایک انسان کی زندگی بچائی جیسے ہزاروں کی زندگی بچا لی. لوگ کہتے ہیں آج تو مفتی صاحب 25-30 بوتلیں تو خود دیں گے, اتنے زبردست فضائل. اور جیسے بیان کیا سائڈ سے اب مجھے شرم آ رہی ہوتی ہے, لوگ کیا بولیں گے یار. پہلی دفعہ جب میں نے خون دیا نا, پہلی سے مراد یہ کہ جب یہ بیان کر کے پہلی دفعہ تو میں نے لوگوں کو ترغیب دی, پھر میں نے اپنا بلڈ بھی دیا. تو میں نے جو بلڈ دے دیا تو اس کے بعد انہوں نے جو وہ سب کا ٹیسٹ کرتے انہوں نے کہا بھائی آپ بلڈ نہیں دیجیے گا آئندہ, آپ کو نہیں ہوگا لیکن کسی اور کو ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں اگر خون دینے کی ترغیبات دوں اور پھر خون نہ دوں تو یہ نہ سمجھے کہ یہ کنجوسی کر رہا ہے, یہ آپ کے خیر خواہ. وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو تو ہم بلڈ پہلے دے چکے ہیں, ہو سکتا ہے ڈاکٹروں نے ان کی تحقیق کی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے PIA کی تحقیق نہیں تھی تو ایسے اس بلڈ کی بھی نہ ہو, تو یہ تو ڈاکٹروں کا قصور ہے. تو یہ ہے اللہ کی قدرت, اللہ کی طاقت. ایک نظام بنایا ہے بھائی اس نے, ایک سسٹم بنایا ہے اور اس سسٹم کے تحت چل رہے ہیں, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تو سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا, کیا پیارے الفاظ ہیں, فرجع, دوبارہ نظر اٹھا. ایک دفعہ تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا نا, دوبارہ ریسرچ کر, تحقیق کر. ینقلب الیک البصر خاسئا, تیری نگاہ ذلیل ہو کر نہ لوٹے تو مجھے بتانا. وہو حسیر, اور تھک چکی ہوگی. تھک کا مطلب تو اتنا سروے کرے گا کوئی ایک چیز تو ملے جس میں فالٹ ہو, جس کے سسٹم میں فالٹ ہو, جس کے نظام میں خرابی ہو. اللہ فرماتے ہیں تھک ہار کے بیٹھ جائے گا. بعض دفعہ تجھے لگے گا فالٹ ہے, لیکن جب جو زیادہ تحقیق میں جائے گا نا تو پتہ چلے گا اس میں بھی فالٹ. بولو بھائی.